بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پڑھنی ہے تختی نمبر 4. تختی نمبر حروف مقطعات. حروف مقطعات ہو چکے تھے، اب ہم نے پڑھنی ہے حرکات. حرکات کیا پڑھنی ہے؟ دیکھو حرکات تین قسم کی ہیں، تین ہیں: زبر، زیر اور ان کو پڑی حرکات کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ پڑی حرکات. پڑی حرکات ایک ہوتی ہے کھڑی حرکات، وہ آگے آئیں گی سر. یہاں پر ایک پڑی حرکات. ان تینوں کو زبر، زیر، پیش کو لمبا نہیں کرتے. زبر، زیر، پیش کو لمبا بھی نہیں کرنا، جھٹکا بھی نہیں کرنا. دو کام ہے اس میں، لمبا بھی نہیں کرنا اور کتنے کام ہوتا ہے ایک میں؟ اور دونوں کام اس میں نہ کرنے کے. دو کام ہے اور دونوں نہ کرنے کے. آسان ہو گیا نا؟ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، نہ کرنا تو آسان ہوتا ہے. سبق یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، نہ کرنا ٹھیک ہے. تو دونوں کام اس میں کیا کرنے کے؟ جو دیا نہ کرنے کے. کون کون سے؟ لمبا نہیں کرنا، دوسرا جھٹکا بھی نہیں دینا. سمجھ گیا؟ آسان ہے نا؟ دونوں کام کیا ہے؟ زبر کو لمبا، زبر، زیر، پیش کو لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی. پھر زبر کو پڑھتے وقت منہ سیدھا کھولنا ہے، منہ. اور جب منہ سیدھا کھلے گا تو زبر ادا ہوگا. اور زیر کو پڑھتے وقت جبڑا نیچے کی طرف کھلے گا، منہ نیچے کی طرف کھلے گا، منہ. اور پیش کو پڑھتے وقت ہونٹ گول ہو، ہونٹ سیدھے گول ہو، ہونٹ سیدھے سیدھے گول ہو. اگر ہونٹ بھی ٹیڑھے گول کیے تو پھر بھی کام پیش سے یہ دانی ہو. سمجھ گئے ہو؟ تو زبر کا مخرج کیا ہے؟ منہ کا سیدھا کھلنا، اور زیر کا اور پیش کا ہونٹ گول، ہونٹ کا، ہونٹوں کا. بس یہ دو تین چیز اس میں یاد کرنی. ایک تو زبر، زیر، پیش کو لمبا نہیں کرنا، دوسرا زبر میں منہ سیدھا کھولنا ہے، زیر میں منہ نیچے کی طرف کھولے گا. یہ بھی سمجھو کہ جبڑا بند ہوگا، ٹھیک ہے. اور پیش پڑھتے وقت ہونٹ گول ہے. بس یہ دو تین چیزیں سب پوری تختی میں یہ دو تین چیزیں یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے. حمزہ، زبر، آ. ایک اور بات، الف اور حمزہ میں فرق. الف اور حمزہ میں، الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جب الف پر کسی قسم کی حرکت آ جائے، الف پر کیا آ جائے؟ کسی قسم کی حرکت آ جائے، کچھ بھی آ جائے، تو پھر حمزہ رہے گا، حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا. کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا، الف نہیں رہے گا. اس لیے الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف پر جب کسی قسم کی حرکت آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے عبد الرحمن؟ حمزہ کہیں گے. الف اور حمزہ میں فرق کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے پھر؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای. ٹھیک ہے. اے نہیں پڑھنا ہے. اے پڑھو گے منہ ٹیڑھا کھولو گے تو پھر خراب ہوگا. ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او. اور صحیح گول کرو گے تو پھر پیش سید آؤ گے، اور صحیح گول نہیں کرو گے تو پھر پیش سید آئے. او پھر ہو جائے گا. او نہیں ہوگا. او، حمزہ پیش او. ٹھیک ہے. آ، ای، او. ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو. ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہ تو ہو گیا سمجھانے کے لیے. اس کے جوڑ کا طریقہ ہے اس کے، ٹھیک ہے. باقی ہم بغیر جوڑ کے پڑھتے ہیں سارا، ٹھیک ہے.
رو. اس کا جوڑ تو پتہ چل گیا نا. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش ح، حی، حو، غ، ری، غو، خ موٹا، خ، خی، خو، ق، قی، قو، کا، کی، کو. ٹھیک ہے. قاف اور کاف میں فرق ہے. موٹا قاف جو ہوگا دو نقطوں والا اس کو موٹا پڑھیں گے، جو جس کاف پر نقطے نہیں ہے دوسرا کاف اس کو قریب. جا، جی، جو. جوڑ تو پتہ ہے نا، جیم زبر جا، جیم زیر جی. ٹھیک. شا، شی، شو، یا، ی، یو. اس کے بعد یہ ہے وا. اس پہ تھوڑا سا توجہ دینی ہے. موٹا بھی پڑھنا ہے، ہونٹ بھی نہیں گول کرتے. وہ، وی، وو، لا، لی، لو، نا، نی، نو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش یہ جوڑ کر دیں. رو، ری، رو. اب دیکھو را پر جب زبر ہوگی یا پیش ہوگی تو را موٹا پڑیں گے. را پر جب زبر یا پیش ہوگی تو را کو کیسے پڑھیں گے یہ یاد رکھنا. آگے میں بتلاؤں گا، آگے میں پوچھوں گا پھر بتاؤں گا نہیں میں. را پر جب زبر یا پیش ہوگی تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک. تو را پہلا را پر جو زبر والا را ہے وہ موٹا پڑھیں گے. جب زیر آئے تو پھر پتلا پڑھیں گے، پھر پیش آگے پھر موٹا پڑھیں گے. رو، ری، رو. فرق سمجھ آ گیا؟ تو نہیں ہے. تی، تقینی، تی، تو موٹا. دا، دی، دو. تا، تی، تو. سو، سی، سو. اب دیکھو صاد اور سین کو اکٹھا کیا ہوا ہے. صاد اور سین کو فرق اس میں ہو. سو، سی، سو. اب سین ہے سا، سی، سو. فرق ہو. ٹھیک ہے. ز، زی، زو. وا، 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 تو وا ہے. وہ، غی، غو. ر، ری، رو. ف، فی، فو. ف، تی، فو. و، وی، وو. ب، بی، بو. م، می، مو. یہ آپ کو آج کا زبر میں دہرا دیتا ہوں. زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے. دو کام اس کے اندر نہ کرنے. دو کام اس کے اندر کون کون سے؟ جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی نہیں کرنا ہے. پھر زبر کو پڑھتے وقت منہ سیدھا کھلے گا. زیر کو پڑھتے وقت جبڑا بند ہوگا. ٹھیک ہے. پیش کو پڑھتے وقت ہونٹ. پھر حمزہ اور الف میں فرق کیا ہے کہ الف خالی ہوتا ہے. جب اس پر کسی قسم کی کوئی حرکت آ جاتی ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پھر اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے. یہ الف اور حمزہ میں فرق ہے. سمجھ گئے ہو؟ صدق اللہ العظیم.